وزیر اعظم نے قرضہ کمیشن قائم کیا، کہاں ہے وہ پیسہ اور رپورٹ، اور اب تک اس میں کیا پیش رفت؟ مسٹر 5%، مسٹر 10%، مسٹر 30%، مسٹر اور آخر میں 100%. یہ تمام فائلیں جو ہیں نا، اس کی 3-3 4-4 کاپیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے. خزانے کو لوٹنا بھی ہے، باہر بھجوانا بھی ہے، منی لانڈرنگ بھی کرنی ہے، لیکن وہ لوٹا ہوا پیسہ بھی اپنے اوپر نہیں لگانا، وہ بھی قوم کا ہی خرچ کرنا ہے. زرداری کا جو فیک اکاؤنٹس کیس تھا، اس میں جو لوگ پیسے بھر رہے تھے تو اس میں اسی وزارت کے کنٹریکٹرز تھے. اس وزارت کے. یہ وزارت کس طرح سے استعمال ہوتی تھی؟ اس کا انچارج کون تھا؟ آج ذرا عوام کو بتانا پسند کریں گے. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس وزارت کو کنٹرول آپ سے پہلے کون کرتا تھا. آپ کو حیرانی ہوگی، یہ کبھی پاکستان میں میرے خیال سے ایسی چیزیں نہیں ہوتی. یہ کوئی مغل اعظم تھا. پہلا کمیشن اس نے جو لیا تھا وہ 40 ملین کا پاکستان اسٹیل مل کے حوالے سے لیا تھا. آپ کا یہ پروگرام جائے گا اور لوگ دیکھتے بھی ہیں تو آپ اور لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ آپ فیکٹس کی بات کرتے ہیں. ہم بھی اس کے اوپر احتجاج کرتے تھے کہ تشویش تھی. گفتگو شروع ہوئی ہے، حسین حقانی بھی زرداری کے ساتھ تھا. وہ نہیں ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یہ کیسز کا میں نے ذکر کیا، یہ کرپشن کی چیزیں میں نے بتائی. اس میں سے کوئی اس کو ڈینائی کر لے نہیں کر سکتے کہ تمہیں فکر ہوگی، مجھے نہیں فکر، اور مارو. مطلب یہ نمائندگی تھی آپ کی یار. یہ بات کر سکتے تھے. بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، کراچی ایسا ہے، اسلام آباد ایسا ہے. مطلب یہ جواب ہے، آپ ان کے لیے کچھ کریں. ریکوری کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے. آپ نے گورنمنٹ میں آنے کے بعد ایک نعرہ لگایا، ریکوری، لوٹی ہوئی دولت کی واپسی. پھر وزیر اعظم نے قرضہ کمیشن قائم کیا اور اس قرضہ کمیشن کی رپورٹ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی. آپ نے اس قرضہ کمیشن کو بہت سارے ایویڈنس دیے، ثبوت دیے اور بتایا کہ آپ کی وزارت میں اربوں روپے کا ڈاکہ پڑا. کہاں ہے وہ پیسہ اور رپورٹ، اور اب تک اس میں کیا پیش رفت؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ کہ آپ نے ریکوریز کی بات کی، تو جو وزارت مواصلات ہے، جو میری ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے، اس میں تقریباً 13 ارب 90 کروڑ کی ہم ریکوری کر چکے ہیں. اور یہ ریکوری کس طرح ہم نے کہ ہم نے اسپیشل آڈٹ کیا. آڈٹ کے تھرو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کی ریکوری کی اور قومی خزانے میں یہ پیسہ جمع ہو گیا، جو کہ وزارت مواصلات کی سیٹ میں بات کر رہا ہوں. باقی تو آپ کو پتہ ہے 40-50 قومی خزانے میں جمع ہو گیا. 13 ارب 90 کروڑ جو ہے وہ ہماری وزارت کے اندر ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سوال کیا پرائم منسٹر ڈیٹ کمیشن جو ایک بنایا تھا اس کے اوپر. اس میں یہ ہے کہ جو کیسز میں نے دیے تھے میں قوم کے سامنے پھر رکھ دوں. اس میں 5 اہم شاہراہیں تھی. اس میں ملتان سکر بھی تھا. اس میں سندھ کی 2 سڑکیں تھیں. اس میں لواری کا ایک پروجیکٹ تھا. اور اس کے علاوہ اس قسم اس میں دوسرا آرٹیکلچر کے پروجیکٹ تھے جو احسن اقبال کے بھائی کے کیسز تھے، وہ بھی اس میں تھے. اس میں پرائم منسٹر جو پچھلے تھے، اس میں نواز شریف ہو گیا، یوسف رضا گیلانی ہو گیا، زرداری ہو گیا. انہوں نے کس طرح عوامی خزانے کو لوٹ کے یا عوامی خزانے کے اوپر عیاشیاں کی. میں مثال دیتا چلوں، آپ بھی کور کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو. آپ کو پتہ ہے کہ جب پرائم منسٹر US کا وزٹ کرتے ہیں تو $1 لاکھ $1.5 لاکھ میں جو وزٹ ہوتا ہے وہ یہ $14 لاکھ میں کرتے ہیں. پرائم منسٹر جو وزٹ $60,000 میں کرتا ہے تو یہ وہ $9-10 لاکھ میں کرتے ہیں. اب یہ غلط تھا. اس میں پرائیویٹ وزٹس بھی شامل تھے. اس میں شہباز شریف کے پرائیویٹ وزٹ، اس میں نواز شریف کے پرائیویٹ وزٹ، اس میں زرداری کے پرائیویٹ وزٹ. اب یہ بھی دیکھیے گا کہ یہ پرائیویٹ وزٹ کہاں پہ کیا کرتے تھے. زرداری جو فیک اکاؤنٹس وغیرہ کا آپ کو یاد ہوگا، دبئی کے 11 وزٹ ہوتے تھے. نواز شریف کے اپارٹمنٹس اور پوری کہانی آپ کو پتہ ہے، لندن کی جائیداد ہے، تو نواز شریف کے پرائیویٹ وزٹ ہوتے تھے لندن پہ. اب اس کے پیسے کون بھرتا تھا؟ اس کے پیسے بھرے جاتے تھے پاکستانی قوم کے خزانے سے. پاکستانی قوم کے خزانے سے بھرے جاتے تھے. ان پرائیویٹ وزٹس کو، اس میں ذاتی کاروبار کے وزٹس کو، اس کو ہم نے کیسز دیے تھے جس کے اوپر تحقیقات ہوگی. اور جو مجھے انیشیل رپورٹ اس کا آپ کہہ لیں جو میں نے حاصل کی ہے، اس میں یہ کہ یہ کیس میرے خیال سے نیب تک بھجوایا گیا ہے کہ کوئی اس قسم کی اس کے اوپر چیزیں ہو رہی ہے، کیونکہ تمام ثبوت ہم نے ان کو دیے تھے. پھر رائے ونڈ کے دیوار، رائے ونڈ کی سیکیورٹی، رائے ونڈ کی طرف جانے والی سڑک، یہ تمام چیزیں بھی انہوں نے قومی خزانے سے بنائی. تو اس کے اوپر بھی اس وقت کیسز چل رہے ہیں. تو اب تحقیقات تو ہمارا آپ ایک بڑی خبر دے رہے ہیں کہ انیشیل رپورٹ آپ کو موصول ہو چکی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جتنی رپورٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب اس کے کیسز چل رہے ہیں. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے کیسز اوپر. کتنے ارب کی ریکوری کا امکان ہے؟ اچھا مجھے نہیں پتا، کیونکہ ادارے بتا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بھی بتا دوں کہ اچھا میں نے یہ خود کیسز دیے تھے ان کے فارم وزٹس کے، ان کے شاہ خرچوں کے. انہوں نے جس طرح کے اپنی ذاتی گھروں اور جائیدادوں کے اوپر قوم کا پیسہ لگایا، اس کے انہوں نے جو 5 کیمپ آفیسز رکھے. مطلب یہ کہ گیلانی ملتان میں اپنے گھر کو بھی کیمپ آفس ڈکلیئر کر رہے ہیں، لاہور میں ٹھہر رہے تو وہ بھی کیمپ آفس. شہباز شریف بھی اپنے گھروں کو، گھر نہیں ہے گھروں کو بھی کیمپ آفس ڈکلیئر کر رہا ہے. رائے ونڈ بھی کیمپ آفس.
جب نواز شریف نہ اہل ہو جاتے ہیں تو شہباز شریف اس کو پھر وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب لوٹنا بھی ہے ملک کو, خزانے کو لوٹنا بھی ہے, باہر بھجوانا بھی ہے, منی لانڈرنگ بھی کرنی ہے, لیکن وہ لوٹا ہوا پیسہ بھی اپنے اوپر نہیں لگانا, وہ بھی قوم کا ہی خرچ کرنا ہے اپنے اوپر. پھر نواز شریف کے پرائم منسٹر کی جات کو جس طرح شہباز شریف نے رکشے کے طور پہ استعمال کیا, ذاتی اپنے لیے بڑے ہیلی کاپٹرز بھی لے رہے تھے, تو یہ بہت زیادہ بے انصافی کیا انہوں نے ملک کے ساتھ. یہ میں نے بھجوائے تھے. اس کے اوپر انیشیل جو مجھے خبر ہے رپورٹ سے وہ یہی ہے کہ اس میں سے کچھ نیب کے اندر بھی اس وقت چل رہے ہیں, اس کی تحقیقات ہو رہی ہے. ہارٹیکلچر والا میں نے آپ کو ذکر کیا, ہوا یہ تھا کہ حسین اقبال کا بھائی جو ہے وہ ڈاکومنٹس ہے اس کے کہ اس کو پہلے ہارٹیکلچر کا چیئرمین لگا رہتا ہے ٹاسک فورس کا شہباز شریف. پھر میٹنگ ہو رہی ہے, میٹنگ میں ایک پیپر رولز ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس کو کس طرح مطلب کنٹریکٹ دینا ہوتا ہے. میٹنگ میں وہ کہہ رہے ہیں, اور منٹس ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے کہ یہ ٹھیکہ جو ہے یہ مصطفیٰ کمال کو دے دیں. ٹھیک ہے, ہارٹیکلچر اس کا اس میں ایکسپیرینس ہے, پہلے چیئرمین لگا ہے ٹاسک فورس کا, پھر اس کو وہ ٹھیکہ مطلب سی ایم صاحب اناؤنس کر رہے ہیں کہ اس کو یہ ہارٹیکلچر والے ٹھیکے دے دیں. یہ حسین اقبال کا بھائی ہے, اور حسین اقبال خود بھی اس کا بھی ایک کیس میں دے چکا ہوں. تو یہ جتنا شور مچاتے ہیں ان کو پتہ ہے, اور یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں, اور میں تمام کی آپ کو بھی ایک ایک کاپی دیتا ہوں. آپ یہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہ تمام فائلیں جو ہیں نا, اس کی 3-3 4-4 کاپیز میرے پاس پڑی ہوئی ہے, جو کہ تمام ڈاکومنٹڈ پروفس ہیں ان کے اگینسٹ. تو یہ اس وقت چل رہے ہیں. پھر ایک اور ہم نے 2 سڑکیں بھیجی تھیں جس میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ زرداری کا, اور میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں کہ زرداری کا جو فیک اکاؤنٹس کیس تھا اس میں جو لوگ پیسے بھر رہے تھے تو اس میں اسی وزارت کے کنٹریکٹرز تھے, اس وزارت کے, اور وہ فیک اکاؤنٹس کی جی آئی ٹی میں بھی آپ کو وہ نام ملیں گے, اور وہ بھی میں وہاں پہ بھیج چکا ہوں ڈیٹ کمیشن کو. تو یہ وزارت کس طرح سے استعمال ہوتی تھی, اس کا انچارج کون تھا؟ آج ذرا عوام کو بتانا پسند کریں گے, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وزارت کو کنٹرول آپ سے پہلے کون کرتا تھا. یہ نواز شریف تھا, اور نواز شریف نے یہاں پہ کوئی اسٹیٹ منسٹر لگایا تھا, نہ کوئی منسٹر لگایا تھا, نہ کوئی معاون خصوصی لگایا تھا. یہ اس کو سڑکوں کی وزارت کو نواز شریف خود دیکھ رہا تھا. اور اس میں آپ کو ایک پروجیکٹ کا میں حوالہ دوں, آپ کو حیرانی ہوگی, یہ کبھی پاکستان میں میرے خیال سے ایسی چیزیں نہیں ہوتی. یہ کوئی مغل اعظم تھا کہ ایک وزٹ کے دوران نواز شریف ایک کمپنی کے پاس جاتا ہے, یہ ڈاکومنٹس ہے, یہ اس طرح نہیں ہے کوئی کو سائن کرتا ہے, ایک کمپنی کے پاس جاتا ہے اور کمپنی سے ایم او یو کرتا ہے, اور ان کو کہتا ہے کہ یہ پروجیکٹ آپ کا ہوا, اور اس کی فیزیبلٹی وغیرہ کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے. اور اس پروجیکٹ کا پھر جب بیڈ ہونا تھا تو وہ وہاں سے 2 سال بعد ہوتا ہے. اچھا, بیڈنگ 2 سال بعد ہوتی ہے, 2 سال پہلے یہ کسی ویزٹ کے اوپر اس کا سودا کر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے نواز شریف اس پروجیکٹ کو دیکھتا تھا. پھر ایک اور میں آپ کو حوالہ دے دوں, اور یہ قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے, کیپٹلزم ایکلیز ہیل, اس کتاب کی پرائم منسٹر عمران خان بڑا ذکر کرتے ہیں. تو اس میں یہ بہت پہلے لکھی گئی. تو اس میں جو نواز شریف کے اوپر پورے کہانی لکھی گئی ہے کہ کس طرح انہوں نے کرپشن اور کیک بیکس دیے, اور سارے ثبوت ہے. اور جس طرح زرداری کے باہر کی جتنی جائیدادیں ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور زرداری کے حوالے سے تو یہاں تک اس میں کہا گیا ہے, پیج نمبر 73 ہے میرے خیال سے, کہ جب محترمہ کی حکومت بنی تو زرداری نے مختلف نام کمائے, مسٹر 5%, مسٹر 10%, مسٹر 30%, مسٹر, اور آخر میں 100%. یہ کیا ہوتا ہے, پہلے یہ کمیشن لیتا ہے, کیک بیکس لیتا ہے, مطلب جیب کترے والا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے بڑھ کے یہ ایک اور چیز شروع کر دیتا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ منسٹر بن جاتا ہے. انویسٹمنٹ منسٹر بن کے وہ اس کتاب میں لکھا گیا کہ اب فائنلی مسٹر 100% بن گیا. ٹھیک ہے, تو خود سوچے کہ جب وہ صدر بنا تو اس نے کیا کیا ہوگا. اب اس کتاب میں نواز شریف کے حوالے سے جو چیزیں کرپشن کی گئی ہے, اس میں پہلا موٹر وے جو بنا تھا M1 M2, اس کے اوپر لکھا ہے کہ کس طرح نواز شریف نے اس میں کمیشن, کک بیکس اور کرپشن کی. تو اس کا بھی ذکر ہے. تو نواز شریف یہ وزارت جو ہے ہمیشہ اسی کک بیکس کے لیے, کمیشن کے لیے, کرپشن کے استعمال کرتا ہوں. میں نے 2 کہانی آپ کو بتائی, اور کوئی بھی آپ کا یہ پروگرام جائے گا اور لوگ دیکھتے بھی ہیں تو آپ, اور لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ فیکٹس کی بات کرتے ہیں. تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں قادر, جو باتیں میں نے کی ہے, یہ کتاب کا میں نے ذکر کیا, یہ کیسز کا میں نے ذکر کیا, یہ کرپشن کی چیزیں میں نے بتائی, اس میں سے کوئی اس کو ڈینائی کر لے نہیں کر سکتے. منسٹر صاحب, پرائم منسٹر کے کچھ انیشیٹوز کے بارے میں بتائیں, کیا ہونے جا رہا ہے آئندہ کچھ دنوں میں, کوئی ڈیولپمنٹ آپ کی وزارت کے حوالے سے, یا اوور آل کیا ہو رہا ہے؟ سب سے جو بنیادی چیز ہے میری نظر میں بحیثیت پاکستانی جو ہوئی ہے, میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں کہ میری نزدیک کون کون سے بڑے کام ہیں. عمران خان نے پاکستان کی جس انداز سے نمائندگی کی, شرم آتی تھی یار کہ آپ ایک پرچی ہاتھ میں تھامے وہاں پہ بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں, بات نہیں کر سکتے, آپ کو ڈانٹا جا رہا ہے,
آپ کو ڈو مور کا کہا جاتا ہے، پاکستانیوں کو مزید مار دیتے ہیں. مطلب یہ کہاں کا انصاف تھا؟ کوئی ہماری مطلب دہشت گردی کا شکار بھی ہم تھے، لیکن دہشت گردی کا الزام بھی ہمارے اوپر تھا. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے جنازے اٹھ رہے تھے، ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. تو یہ بڑا ظلم تھا، نمائندگی نہیں تھی ہماری. یہ کیا کرتے تھے، آپ کو خواجہ آصف یاد ہوگا کہ جب وہاں پہ گیا تو اس نے کیا کہا، جی پاکستان میں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، جی پاکستان میں بھی دہشت گردی، مطلب الٹا اپنی ہی اوپر. وہ کہتے کہ ڈوم اور یہ ادھر شروع کر رہے تھے، لوگوں کو مارتے تھے. اوباما اخبار میں کہتے ہیں کہ زرداری وہ CIA ڈائریکٹر سے ملاقات کر رہا ہے. امریکہ میں بڑی تشویش ہے کہ جو ڈرون حملوں سے عام معصوم لوگ مر رہے ہیں. تو اس کے اوپر تشویش تھی، کیونکہ پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا تھا، ہم بھی اس کے اوپر احتجاج کرتے تھے کہ تشویش تھی. گفتگو شروع ہوئی ہے، حسین حقانی بھی زرداری کے ساتھ تھا. وہ نہیں ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. زرداری ان کو کہتا ہے کہ تمہیں فکر ہوگی ان کی. امریکہ کو الٹا کہہ رہا ہے کہ تمہیں فکر ہوگی، مجھے نہیں فکر، اور مارو. مطلب یہ نمائندگی تھی آپ کی یار، یہ بات کر سکتے تھے. تو یہ ڈوم اور پھر پاکستان کو اکیلی کیا، سفارتی تنہائی پاکستان کو دی، ملک کی نمائندگی نہیں ہو رہی. ہمارے کتنے پاکستانی جیلوں میں تھے، کسی نے ان کا پوچھا، کسی نے سوال کیا؟ کسی نے نہیں کیا. پھر عالم اسلام کے اوپر اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا گیا، کسی نے بات کی؟ ناموس رسالت کے اوپر کس طرح یہ گستاخانہ خاکوں کے ذریعے ہم اربع مسلمانوں کی دل آزاری کرتے تھے، کسی نے بات کی؟ جب پرائم منسٹر عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، پاکستانیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، دنیا کو آئینہ دکھاتا ہے، دنیا کو ان کی جو فریڈم آف سپیچ کے نام پہ، اظہار رائے کی آزادی کے نام پہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، سر فخر سے اونچا ہوتا ہے. اس سے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان کی فورن پالیسی، آپ نے دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر کیا. میں نہیں کہہ رہا ٹیررزم سے جانے جاتے تھے، ٹورزم پہ آپ آ گئے. UN سیکرٹری جنرل آ کے پاکستان کو کہتا ہے کہ یہ ٹیررزم نہیں، ٹورزم سے پہچانا جاتا ہے، یہ پاکستان کی ناکامی. دوسرا احساس، یہ جو سڑکوں پہ لوگ سوتے تھے، ان کے لیے پناہ گاہوں کی تعمیر، ان کے لیے تو اس کی حیثیت نہیں ہے. کہتے کہ عوام کے لیے پناہ گاہیں بنائی. ہاں، یہ ریاست کا فرض ہے کہ اس سردی میں سڑکوں پہ پاکستانی سو رہے ہیں، آپ کو تو نظر نہیں آ رہے کیونکہ آپ بڑے بڑے محلات میں رہ رہے تھے. عمران خان کو نظر آئے یہ پاکستانی ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ ٹیلی ویژن محنت کش مزدور ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں سے بڑے شہروں میں آتے ہیں، ان کو اتنا پیسہ ملتا ہے کہ یا تو اپنے لیے رہائش کا انتظام کریں گے، کھانے کا انتظام کریں گے، یا گھر والوں کو کچھ بھیجیں گے. یہ انیشیٹو بڑا. پھر صحت انصاف کارڈ، خیبر پختونخوا میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہاں پہ آغاز ہو گیا، اور 100% جو جس کا بھی تعلق خیبر پختونخوا سے ہیں اس کے لیے علاج نہ صرف سرکاری اسپتالوں میں بلکہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی 10 لاکھ تک مفت اور بہترین علاج دستیاب ہوگی. کوئی بھی اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں بیماری ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، آپ کسی کے دروازے کے سامنے آپ کو کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، آپ کو کسی سے ادھار نہیں مانگنا پڑے گا، گھر کی کوئی چیز آپ کو نہیں بیچنی پڑے گی. یہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی. زرداری کا بیٹا اس کو کیا پتا، نواز شریف کی بیٹی اس کو کیا پتا. یہ عام طبقے سے آپ پوچھیں، آپ لوگوں سے پوچھیں نا، ان کو اس کا احساس ہے. تو احساس، صحت انصاف کارڈ، باہر پاکستان کی نمائندگی کرنا. پھر اس طرح بڑے انیشیٹوز چل رہے ہیں. پاکستان میں ہمیشہ سے محرومیوں کی بات ہوتی ہے. آپ نے بلوچستان کو اگنور کیا، آپ نے زمشودہ اضلاع کو، سابقہ فاٹا کو اگنور کیا، آپ نے ساؤتھ پنجاب کو اگنور کیا. آج بڑے بڑے منصوبے آپ نے پچھلے دنوں کراچی، پاکستان کا معاشی ہب، کچرے کے ڈھیر تھے، بارش ہو جائے تو گھروں میں پانی جا رہا ہے، پورا شہر ڈوب جاتا ہے، اور وہ الٹا کہتا ہے کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، کراچی ایسا ہے، اسلام آباد ایسا ہے. مطلب یہ جواب ہے. آپ ان کے لیے کچھ کرے، آپ نے نہیں کیا. کچرے کو اٹھانے کے لیے آپ کو فوج بھیجنی پڑی. جب بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ کرنٹ لگنے کے واقعات سے لوگوں کی اموات ہوتی ہے. آپ نے تقریباً اربع روپے کا وہاں پہ پیکج دیا. پھر ساتھ میں آپ نے بلوچستان کی ترقی کے لیے، ابھی ساؤتھ بلوچستان کے لیے 600 ارب کا پیکج دے دیا. اس طرح زمشودہ اضلاع کے لیے. تو انشاءاللہ یہی پاکستان کی طاقت بنے گی اور ترقی ہوگی.